ایک موسمیاتی ماہر نے آسمان کا مطالعہ کیا اور اسلام پا لیا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ خود آسمان کسی کو خدا تک پہنچا سکتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا موسمیاتی ماہر جو صرف اعداد، مساوات اور ڈیٹا پر یقین رکھتا تھا، پوری زندگی فضا کا مطالعہ کرتا رہا۔ نہ کوئی مذہب، نہ کوئی ایمان، صرف سائنس۔ لیکن جتنا زیادہ اس نے طوفانوں، ہواؤں اور ہمارے اوپر موجود پوشیدہ قوتوں کا تجزیہ کیا، اتنا ہی اسے ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہوا۔ آسمان بے ترتیب نہیں تھا، وہ کنٹرول میں تھا۔ قرآن کی ایک آیت نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ سچی کہانی ہے کہ کیسے فضا کا مطالعہ ایک سائنسدان کو اسلام تک لے آیا، اور کیوں وہ اب سچ کو جھٹلا نہیں سکا۔ ڈاکٹر جوناتھن ریڈ کبھی یہ نہیں مانتے تھے کہ آسمان سن رہا ہے۔ ان کے لیے آسمان صرف اعداد و شمار، مساوات، ہواؤں کے رخ، دباؤ کے نظام اور لامتناہی کمپیوٹر ماڈلز کا مجموعہ تھا۔ بادل شاعری نہیں تھے، بارش رحمت نہیں تھی، گرج چمک کوئی نشانی نہیں تھی۔ فضا محض ایک بہت بڑی بے ترتیب مشین تھی جو طبیعیات کے قوانین کے تحت چلتی تھی۔ کم از کم وہ اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں یہی سمجھتے رہے۔ جوناتھن امریکہ کے سب سے معزز موسمیاتی ماہرین میں سے ایک تھے۔ 42 برس کی عمر تک وہ فضائی حرکیات، کاس تھیوری اور موسمیاتی ماڈلنگ پر درجنوں تحقیقی مقالے شائع کر چکے تھے۔ ان کی مہارت بالائی فضائی نظام میں تھی، جیٹ اسٹرمز، بے ترتیبی اور وہ پوشیدہ قوتیں جو ہزاروں میل دور موسم کو تشکیل دیتی ہے۔ وہ یونیورسٹی کے قریب ایک خاموش اپارٹمنٹ میں اکیلے رہتے تھے جہاں وہ پڑھاتے تھے۔ ان کی زندگی نہایت منظم تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، کالی کافی پیتے، سیٹلائٹ ڈیٹا چیک کرتے اور گھنٹوں اسکرینوں کے سامنے بیٹھے رہتے جن پر رنگ اور اعداد حرکت کرتے رہتے تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ ان کے والدین نے انہیں غیر جانبدار انداز میں پالا تھا، اسے خود فیصلہ کرنے دو، وہ کہتے تھے۔ اور جوناتھن نے بہت جلد فیصلہ کر لیا تھا کہ ایمان غیر ضروری ہے۔ لیکن آسمان نے کبھی انہیں حیران کرنا بند نہیں کیا۔ ایک رات جوناتھن فضائی تحقیقاتی لیب میں دیر تک کام کر رہے تھے۔ بحرین اوقیانوس کے اوپر ایک بہت بڑا طوفانی نظام بن چکا تھا جو موجودہ ماڈلز کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ دباؤ کے فرق غیر متوازن تھے۔ ہوا کا کٹاؤ وہاں ظاہر ہو رہا تھا جہاں اس کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ نمی کی سطحیں ایسے انداز میں بڑھ اور گھٹ رہی تھیں جو جان بوجھ کر لگ رہا تھا۔ انہوں نے تھکی ہوئی آنکھیں ملیں اور اسکرین کے قریب جھک گئے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ فضا کسی زندہ نظام کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، خود کو درست کرنے والی، متوازن اور بے ترتیبی سے کہیں زیادہ درست۔ جتنا زیادہ وہ ڈیٹا کا تجزیہ کرتے، اتنا ہی زیادہ وہ بے چین ہوتے جاتے۔ یہ کاس نہیں تھا، یہ کنٹرول تھا۔ ہفتے گزر گئے، جوناتھن اس میں گم ہو گئے۔ انہوں نے پرانے ڈیٹا سیٹس کھنگالنے شروع کیے، مون سون کے نمونے، صحرائی ہواؤں کے چکر، سمندروں کے اوپر بادلوں کی تشکیل۔ جہاں بھی وہ دیکھتے انہیں توازن نظر آتا۔ پوشیدہ حدیں، کامل وقت بندی۔ اگر 1 ڈگری کی بھی غلطی ہو جاتی تو تباہی آ سکتی تھی، لیکن نظام قائم تھا۔ ایک رات تھکن سے چور انہوں نے خود سے کہا، اگر یہ سب بے ترتیب ہے تو پھر بے ترتیبی خود ایک نابغہ ہے۔ اسی رات انہوں نے آسمان کا خواب دیکھا۔ وہ نہ ختم ہونے والے بادلوں کے نیچے کھڑے تھے جو کامل ترتیب میں تھے، بغیر ٹکرائے حرکت کر رہے تھے۔ ایک آواز گونجی، نہ بلند نہ خوفناک مگر مضبوط، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب بے مقصد ہے؟ جوناتھن پسینے میں شرابور جاگ اٹھے۔ اگلی صبح انہوں نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ سب ذہنی دباؤ کا اثر تھا۔ وہ دوبارہ کام پر لگ گئے مگر کچھ بدل چکا تھا۔ آسمان اب خالی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یورپ میں ایک کانفرنس کے دوران جوناتھن کی ملاقات ڈاکٹر کریم حسن سے ہوئی جو ترکی کے ایک مسلمان فضائی طبیعیات دان تھے۔ دونوں کو موسمیاتی ماڈلنگ کے ایک ہی پینل میں شامل کیا گیا تھا۔ کریم نہایت پرسکون، شائستہ اور گہرے علم کے حامل تھے۔ پینل کے بعد جوناتھن نے ان سے پوچھا، آپ غیر یقینی صورتحال پر بات کرتے ہوئے بہت پر اعتماد نظر آتے ہیں، کیا یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ کریم مسکرائے، غیر یقینی مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں کنٹرول میں نہیں ہوں۔ جوناتھن نے بھنویں چڑھائیں۔
اور یہ آپ کو سکون دیتا ہے؟ ہاں، کریم نے کہا، کیونکہ کنٹرول وہاں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ جوناتھن تقریباً ہنس پڑے مگر وہ نہیں ہنسے۔ رات کے کھانے پر گفتگو سائنس سے آگے نکل گئی۔ جوناتھن نے کاس تھیوری اور غیر متوقع نظاموں کی بات کی۔ کریم غور سے سنتے رہے۔ کیا آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کریم نے نرمی سے پوچھا۔ جوناتھن چونک گئے۔ نہیں، میں مذہبی نہیں ہوں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں، کریم نے کہا۔ صرف یہ پوچھا کہ کیا آپ نے پڑھا ہے؟ جوناتھن کچھ دیر خاموش رہے۔ نہیں، کریم نے سر ہلایا۔ تو ایک دن پڑھ لیجئے، ایک مومن کی طرح نہیں بلکہ ایک سائنسدان کی طرح۔ جوناتھن نے موضوع بدل دیا مگر وہ الفاظ ان کے ساتھ رہ گئے۔ کئی ماہ بعد واپس آ کر جوناتھن کو ایک عجیب مسئلہ درپیش ہوا۔ ان کا نیا فضائی ماڈل، جو طوفانوں کی تشکیل کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ مساوات درست تھی مگر نتائج تباہ ہو جاتے تھے جب تک وہ کچھ نہایت درست حدود شامل نہ کریں جن کی وہ سائنسی توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ غصے میں انہوں نے نوٹ بک بند کر دی۔ اسی شام انہیں کریم کی بات یاد آ گئی۔ اچانک انہوں نے آن لائن قرآن کا انگریزی ترجمہ منگوا لیا۔ انہوں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض تعلیمی مقصد کے لیے ہے، ثقافتی معلومات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کتاب آئی تو کئی دن تک پڑی رہی۔ آخرکار ایک پرسکون رات انہوں نے اسے کھولا۔ ابتدائی آیات تخلیق، ترتیب اور توازن کی بات کر رہی تھیں۔ وہ شاعری استعاروں اور دیومالائی کہانیوں کی توقع کر رہے تھے، مگر اس کے بجائے انہیں کچھ حیرت انگیز طور پر سیدھا اور واضح ملا۔ ایک آیت نے انہیں روک دیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ جوناتھن کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ محفوظ چھت؟ انہوں نے تفاسیر پڑھیں جن میں بتایا گیا تھا کہ فضا زمین کو شعاعوں، شہابیوں اور مہلک شمسی ہواؤں سے کیسے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ محض اتفاق ہے، انہوں نے آہستہ کہا، مگر اتفاق پر اتفاق ہوتا گیا۔ آیات ہواؤں کے ذریعے بادلوں کے بوجھل ہونے، پانی کے چکر اور اس توازن کی بات کرتی تھیں جس میں کوئی چیز حد سے نہیں بڑھتی۔ یہ مبہم خیالات نہیں تھے، یہ وہی درست تصورات تھے جو وہ خود کلاس میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کتاب بند کر دی۔ یہ کچھ ثابت نہیں کرتا، انہوں نے خود سے کہا، مگر رات کے بعد رات وہ اس کی طرف لوٹتے رہے۔ قرآن نے ان سے عقل چھوڑنے کو نہیں کہا، اس نے انہیں عقل استعمال کرنے کا چیلنج دیا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ جوناتھن نے غور کیا۔ جتنا زیادہ وہ فضائی سائنس کا مطالعہ کرتے اتنا ہی ان کا پرانا یقین بکھرتا گیا۔ فضا حد سے زیادہ نپی تلی تھی، حد سے زیادہ درست۔ اگر آکسیجن دباؤ سورج سے فاصلے میں ذرا سی تبدیلی ہو جاتی تو زندگی ختم ہو جاتی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ پھر وہ طوفان آیا۔ ایک بہت بڑا سپر سیل کئی ریاستوں میں اچانک بن گیا۔ جوناتھن ہنگامی پیش گوئی ٹیم کا حصہ تھے۔ ہر ماڈل ناکام ہو گیا۔ کمرے میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ جوناتھن ڈیٹا کو گھورنے لگے۔ طوفان عقل مندی سے برتاؤ کر رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، رخ بدل رہا تھا، عین وقت پر کمزور پڑ رہا تھا تاکہ مکمل تباہی نہ ہو۔ تمام منطق کے خلاف انہوں نے سرگوشی کی۔ اسے روکا جا رہا ہے۔ طوفان کم نقصان کے ساتھ گزر گیا۔ اسی رات جوناتھن اپنے اپارٹمنٹ میں کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے بلند آواز میں کہا، مگر یہ بے ترتیب نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن دوبارہ کھولا اور پڑھا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار سائنس نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس نے انہیں اس سے آگے کی طرف اشارہ کیا۔ چند ہفتوں بعد جوناتھن خاموشی سے ایک مسجد گئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کو جھکتے دیکھا، ان کی پیشانیاں زمین سے لگی ہوئی تھیں۔ عقلمند لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ سمجھ گئے۔ وہ اس لیے نہیں جھک رہے تھے کہ وہ کمزور تھے، وہ اس لیے جھک رہے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ مہینوں کے مطالعے، غور و فکر اور اندرونی کشمکش کے بعد جوناتھن نے کلمہ پڑھ لیا، گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔
جب وہ مکمل ہوا تو انہیں ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ ان کے سینے سے اتر گیا ہو۔ انہوں نے سائنس نہیں چھوڑی۔ انہوں نے آخرکار اسے سمجھ لیا تھا۔ آج ڈاکٹر جوناتھن ریڈ ڈاکٹر یوسف ریڈ ہیں۔ وہ اب بھی آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر اب وہ اسے ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک آیت، ایک نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب ان کے طلبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں مانتے ہیں تو وہ بس اتنا کہتے ہیں، فضا نے مجھے عاجزی سکھائی۔ اور جب بھی گرج چمک ہوتی ہے انہیں اپنے خواب کی وہ آواز یاد آتی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب بے مقصد ہے؟ اب وہ جواب جانتے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کو ذرا سا بھی متاثر کیا ہے تو آگے مت بڑھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں حقیقی کہانیوں کے لیے، ایمان، سائنس اور سچ کی وہ باتیں جو مرکزی میڈیا کبھی نہیں دکھاتا۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دوسرے بھی دیکھ سکیں۔ کمنٹ کریں کہ کون سا حصہ آپ کے دل کو چھو گیا، اور شیئر کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی آپ ہی کی طرح تلاش میں ہے۔ سچ تب پھیلتا ہے جب آپ اسے پھیلانے میں مدد کرتے ہیں۔